علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہاں، وبرکاتہ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 44 سے ہم شروع کریں گے۔ 43 پہ ہم نے ہمارا لاسٹ لیسن چھوڑا تھا۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پہلے ہم الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اب تلاوت سن لیتے ہیں 44 آیت نمبر 44 اور 45 کی۔ اللہم اجعل، دکھا دیں وہ آیت کو، دکھا دیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ ہمارے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اب تلاوت سن لیتے ہیں دو آیت کی۔ جی تو ہمارا 7واں پارہ تھا، 7واں پارہ چل رہا ہے ماشاءاللہ ہمارا۔ تو ہم لفظی ترجمہ پہلے شروع کرتے ہیں۔ وہ روٹ ورڈز بھی آپ نے دیکھ لیے، تو اس کو بھی جا کے نا مارک کیا کریں اپنے پارے پہ، سارے روٹ ورڈز کا بھی اسکرین شاٹ لے کے۔ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیا 44، فلما، پھر، لما جب، نسو وہ بھول گئے، واو الف بتا رہا ہے جمع، وہ سب کے سب بھول گئے، ماں جو کچھ، ذکروا وہ نصیحت کیے گئے تھے، بھی ہی جس کی، فتحنا کھول دیے ہم نے، علیہم اعلیٰ پر، ہم ان، علیہم ان پر، ابوابا دروازے، یہ پلورل ہے بابن کی، بابن ایک دروازہ، ابواب پلورل جمع ہے، کلی ہر، شیئن چیز کے، حتیٰ یہاں تک کہ، ایذا جب، فرحوا وہ خوش ہو گئے، بما اس پر جو، اوتو وہ دیے گئے تھے، اخذناہم پکڑ لیا ہم نے انہیں، بغتتاً اچانک، تو اذا اس وقت، ہم وہ، مبلسون مایوس ہونے والے تھے۔ آیت کو ہی دیکھیے، فلما پھر جب، نسو وہ بھول گئے، کیا بھول گئے لوگ، ماں جو کچھ، ذکروا وہ نصیحت کیے گئے تھے، یعنی جو نصیحت کی گئی ان کو، جو یہ دین میں بتائی گئی باتیں جب وہ بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا بھول گئے، اللہ کا پیغام بھول گئے، بھی ہی جس کی، فتحنا کھول دیے ہم نے، علیہم ان پر، ہم نے ان پر کھول دیے، کیا کھول دیے، ابواب دروازے، ایک دروازہ نہیں بہت سارے دروازے، کل شعین ہر چیز کے، کیا ہوا وہ ہماری نصیحت کو بھول گئے، ہم نے ان پہ فراوانی، رزق فراوانی، آسمان سے بھی رزق برسا، بارشیں برسی، زمین سے بھی ابلا، تو وہ تو بھول گئے تھے نا، اللہ کو بھول گئے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو پورے سارے دروازے کھول گئے، خوب رزق بتلا، خوب آسائش و فراوانی ان کو اللہ نے دی، تو کیا ہوا اس میں وہ مست ہو گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، فرحوا وہ خوش ہو گئے، ساری چیزیں ان کو مل گئی، ساری نعمتیں مل گئیں، تو وہ اس میں خوش ہو گئے، ظاہر انسان خوش ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ اللہ کو بھولتے چلے جاتے ہیں، اچھا وقت ہوتا ہے تو یاد ہی نہیں رکھتے، بیما اس پر جو، اوتو وہ دیے گئے تھے، تو وہ اس پر خوش ہو گئے جو ان کو ساری اتنی فراوانی دی گئی۔ اب کیا ہوا، اب ذاتی جو تھی وہ بھی ان کی آزمائش تھی، کیونکہ اللہ کو بھول گئے، اخذ پکڑ لیا، نہ ہم نے، ہم انہیں، بغتتاً اچانک، پھر کیا ہوا ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، مصروف تھے، اپنی مشغول تھے، انجوائے کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اللہ کو بھولے ہوئے تھے، اپنی فراوانی پہ، رزق کی، اولاد کی، ہر چیز کی فراوانی تھی،
تو اللہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کو پکڑ لیا، کیونکہ اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے جو ذکرو، جو نصیحت کیے گئے تھے. فیضا تو ایزا اس وقت ہم وہ مملسون مایوس ہونے والے تھے. جب ان کی پکڑ ہو گئی، جب ان پہ عذاب آ گیا، اچانک اللہ کی پکڑ آ گئی تو وہ پھر مایوس ہو گئے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں حسن بصری کا ایک قول ہے کہ دنیا کا وسیع ہونا اور تنگ ہونا دونوں ہی آزمائش ہے. اگر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے دے تو وہ آزمائش بن جاتی ہے کہ اب اس میں اللہ کو یاد کرتے. جو بات یہاں بتائی گئی کہ وہ جب ان کو بہت دیا گیا تو وہ ذکرو یعنی اللہ کو یاد کرنا بھول گئے، بالکل بھول گئے. اور وہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دینا بھی بھول جاتے ہیں. زکوٰۃ تو چلو فرض ہے، نکال لیا، نہیں تو صدقہ خیرات زکوٰۃ لوگوں کی مدد کرنا سب بھول جاتے ہیں، بالکل اتنے مست ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے کہ بندے کو اتنا دوں، وہ کرتا کیا ہے کہ وہ میری فرما برداری کرتا ہے، میرے بندوں پہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں. اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دے دیتا ہے بہت زیادہ، اور کوئی رشتہ دار اس سے کچھ مانگنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو دے اور پھر وہ نہیں دیتا ہے تو وہ چیز اس سے لے لی جاتی ہے. اور تنگ ہونا دونوں ہی آزمائش ہے. تو اگر تنگی ہے تو بھی آزمائش ہے. تنگی میں آ کے لوگ اتنے پریشان، زبان سے زبانی کلامی اتنے بے ناشکری کی باتیں، اور وائے می ہم پر ہی مصیبتیں آتی ہیں، فلاں تو ہمارا رشتہ دار اتنا پھل پھول رہا ہے، اتنے گھر ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنا رزق ہے، اتنا وہ ہے، اور بس ہم ہی رہ گئے تھے ایک آزمائش کے لیے. اور یہ کہ پھر اس میں عبادت بھی نہ کرنا. مبلسون جو وہ پھر مایوس ہو گئے. مایوسی کی بات ہے. اب آخری ورڈ تھا نا آپ کا آیت کا، ہے نا، کہ وہ پھر مبلسون وہ کیا ہوتے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں. مایوسی کی باتیں کرنا. فیضا ہم مبلسون، ٹھیک ہے نا. تو اچانک ان پہ عذاب آ جاتا ہے تو وہ پھر وہ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. تو وسیع ہونا دنیا کا اور تنگ ہونا دونوں ہی آزمائش ہے. اب ایک مسلم، ایک مومن، وہ تو بیلنس ہوتا ہے نا، وہ اعتدال کی زندگی گزارتا ہے. اگر اس کو بہت وسائل مل جاتے، بہت فراوانی ہوتی ہے تو اس پہ خوش تو ہوتا ہے، خوش ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شکر بھی کرتا ہے. اور جو اس کو پتہ ہے میں شکر گزار بندہ بنوں گا، عبد شاکرون بنوں گا تو کیا ہوگا، مجھے اور رزق آئے گا، ہے نا. اور میں ناشکری کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو تو ناشکری کرنے والے پسند نہیں ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں زیادہ دیتا بھی ہے. اور تنگی دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں، یا وہ ہے کہ ہر وقت شکوے شکایت کرتا رہتا ہے. تو حسن بصری کہتے ہیں اللہ جس پر دنیا کو وسیع کر دے اور اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ چال چل رہا ہے یا ڈیل دے رہا ہے، تو ایسے شخص کے پاس کوئی بصیرت نہیں. تو ہم ایک آنکھ ہوتی ہے جو صرف دنیا کو ایسے ہی دیکھ رہے تھے، ہاں یہ پھول بہت خوبصورت ہے، فلاں بہت پیارا لگ رہا ہے، فلاں ڈریس ایسا ہے. ایک آنکھ ہوتی ہے اس قرآن کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے، ان کو اللہ نے بصیرت دی ہوتی ہے. وہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے دنیا کو کہ یہ اللہ نے بنائی ہے. فوراً وہ اچھی چیز، خوبصورت چیز دیکھتا ہے، اچھی چیزیں اللہ کی نعمتیں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. سورۃ آل عمران کی آیتیں سب کو یاد بھی ہیں اور ہم کر بھی رہے ہیں. جن کو نہیں یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پڑھتے تھے نا، تہجد میں پڑھتے تھے سورۃ آل عمران کی آخری 11 آیات، تو اس میں ہے یہ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو وہ فوراً سبحان اللہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے رب نے بنائی ہے. کوئی کام اچھا کر لے تو کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کی توفیق دینے والا اور برائی سے روکنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. اگر میں کوئی کام اچھا کر رہی ہوں تو یہ اللہ کی توفیق سے. وہ بصیرت کی آنکھ سے ہر چیز کو دیکھتا ہے. اور تنگی بھی آ جائے تو وہ بھی بصیرت کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ اللہ دنیا تنگ کر دے اور اسے یہ سمجھ نہ آئے کہ اللہ خیری کا فیصلہ کر رہا ہے تو اس کے پاس عقل نہیں. دیکھیں دو چیزیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر زیادہ دے رہا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ چال چل رہا ہے یا ڈھیل دے رہا ہے. وہ ڈھیل حسن بصری پہ رکھیں، وہ ڈھیل دے رہا ہے تو سمجھ ہی نہ آیا اس کو، تو اس کے پاس کوئی بصیرت ہی نہیں ہے. مومن اور مسلم کو تو بصیرت کی آنکھ سے دنیا کو دیکھتا ہے نا. ایک ہوتا ہے خالی کھلی دیکھتا رہتا ہے، ہاں بہت خوبصورت ہے، میں یہ کھا لوں گا، میں یہ لے لوں گا، میں بھی اپنا گھر اس سے سجا لوں گا. ایک لیتا ہے، کھاتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، گھر بھی سجا لیتا ہے، کچھ بھی ہو وہ اچھا دیکھ کے پہن بھی لیتا ہے، لیکن اس کو اللہ نظر آتا ہے، اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ کی وہ شکر کرتا ہے، اللہ کی وہ تعریف کرتا ہے. تو یہ ہے بصیرت کی آنکھ. اور جس پر دنیا تنگ ہو جائے اور اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ خیری کا فیصلہ کر رہا ہے تو اس کے پاس عقل ہی نہیں. جس پہ دنیا تنگ ہو جاتی وہ سال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کی عقل یہ کہتی ہے، اس کے پاس عقل ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے تو درجات بلند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کانٹا بھی چبھتا ہے تو میرے درجات بلند کرے گا.
تو اس لیے وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. مومن کا ہے نا ایک روایت بھی کہ عجیب معاملہ ہے، جب اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو بھی اس کے لیے اجر ہے، اس کو زیادہ ملتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، وہ جو ہے اس میں مست نہیں ہو جاتا ہے، اس حال میں بھی وہ اللہ کی عبادت اچھی کرتا ہے، اور خوشحالی میں بھی وہ اللہ سے دعائیں بھی کرتا رہتا ہے. مومن کا یہ معاملہ ہوتا ہے. اور جو دوسرا ہوتا ہے اس پہ دنیا تنگ ہو جاتی ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس کو عقل ہی نہیں ہو. لیکن مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میرے تو درجات بلند ہو رہے ہیں اور مجھے تو جو ہے اور اچھا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اتنے نیک عمل نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بہت بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ جنت میں چلا جائے تو اس کو کوئی ہارڈ شپ، کوئی کلیمٹیز آ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تاکہ اس کے گناہ دھل جائیں اور اس کے درجات بلند. تو وہ بھی اللہ کی بہتری ہوتی کہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے ایک مومن اور مسلم کو کہ اللہ تعالیٰ نے خیری کا فیصلہ میرے ساتھ کر رہا ہے. لیکن جو وہ ہوتے ہیں جن کو اچھے پکے مومن مسلمان ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، عقل ہی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کے مجھے اس کو قبول کرنا چاہیے، اس میں بھی میرے لیے اجر کا سبب. مجھے یہ اتنا اچھا ان کا یہ قول پسند ہے، حسن بصری کا کتنا بڑا سبق ہے اس میں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 45. فقوتیہ، پس قوتیہ کاٹ دی گئی، دابرو جڑ، القومی اس قوم کی، الذین جنہوں نے ظلموا ظلم کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جڑی کاٹ دی. آپ کو پتہ ہے جنہوں نے ظلم کیا. اور ظلم کیا ہے کہ ظلم یہ ہے کہ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، کسی کو اس کا مقام نہ دینا، کسی کے حق میں کمی کرنا. تو اللہ کے حق میں کمی کرتے رہے، پیچھے آپ پڑھتے رہے کہ شرک کرتے رہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے. اور یہ ظلم جو ہوتا ہے اپنی جان پہ اصل میں انہوں نے ظلم کیا. اللہ کس پہ ظلم کیا؟ اپنی جان پہ. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑی کاٹ دی. اپنے قوموں کا حال پڑھا ہے، قوم عاد، قوم سمود، کیسی ہے نا ان پہ ظلم اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے ظلم کی پاداش میں کیا ہوا کہ ان پہ عذاب آیا. کسی کو ایک چیخ سے مار دیے گئے، کسی کو یہ کہ قوم لوط کو اوپر سے نیچے آ لیا سافلہ، ان کو اٹھا کے نیچے سے اوپر سے پٹک دیا گیا. کوئی اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے، کسی کو کچھ، کسی کو ایک چیخ کافی تھی، کسی کے لیے ہوا ایسی چلی، کسی کے لیے بارش ایسی آئی کہ وہ عذاب کا سبب بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ظلم کیا، اللہ کے حق میں کمی کی، اللہ کی بات کو نہیں مانا. اور والحمد، اور سب تعریف. اور ہم میں نا کل شکر تعریف آ جائے، شکر بھی آتا ہے اور اللہ کی تعریف بھی آ جاتی. کل شکر تعریف اللہ کے لیے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے. اور آپ نے پچھلی کسی آیت میں بہت ڈیٹیل پڑھی ہے کہ ہم تو صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی صفات میں، اپنی ذات میں وہ کامل ہے. اور مدھ جو ہوتی، میم دال ہاں مدھ، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگوں کے لیے ہوتی. اس میں مبالغہ بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے. اور ہم جو ہوتا ہے سچی حمد ہوتی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا. اللہ کی تعریف میں کوئی انسان جھوٹ نہیں بولتا. اور ہم مدھ جو ہوتا ہے، ہمیں کوئی چیز پسند بھی نہ آئے، کوئی ہمیں کچھ دے دے، کوئی کھانا کھلا دے تو بس شکریہ ادا کریں. ہم کہیں گے نہیں یہ تو بہت اچھا ہے، بہت ٹیسٹی، آپ نے بہت اچھا دیا. نہیں، بس اس کو دعا دیں، صرف جھوٹی تعریف نہ کریں، کیونکہ جھوٹ تو بولنا ہی نہیں نا، تعریف میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. شکر تو ضرور ادا کرنا ہے، تو اس وقت سے شکر ادا کر لیں، ٹھیک ہے. نہ پسند آیا تو جھوٹی تعریف نہ کریں، وہ مدھ ہو جاتی. میم ڈالا مدح کہہ لیں، مدھ کہہ لیں. صحیح پروننسیشن مدھ ہے، لیکن مدح للہ تو اللہ کے لیے ہے. تو کل شکر تعریف اللہ کے لیے ہے. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ لئن شکرتم کہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تم نے ناشکری کی، یا کفر مانے کفر کرنا نہیں، مانے ناشکری کرنا ہے، تو تم نے کفر کیا تو میرا عذاب بھی بہت بہت شدید ہوگا. تو کل شکر تعریف اللہ ہی کے لیے جو رب ہے، رب کا مالک. اچھا چلے کوئی انمیوٹ کر کے بتائے. عظما جی نہیں بتائیں گی، کوئی انمیوٹ کر کے بتائے. رب کے 3 معنی بتا دیں. خالق، مالک، مدبر. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. خالق، مالک، مدبر. خالق کریٹر، مالک ہمارا جو ہے مالک ہے اونر، مدبر دی پلانر. ٹھیک ہے، اوکے. تو خالق، مالک اور مدبر ہے.
اس نے ہمیں پیدا کیا آؤٹ آف نتھنگ، عدم سے وجود میں لایا جبکہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ ہمارا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، اور جو ہے اور وہ پلانر بھی، ہماری ساری تدبیر بھی اس نے کی ہوئی ہمارے لیے، جو رب ہے العالمین، تمام جہانوں کا، جہان میں سب آ جاتے ہیں، تمام جہانوں میں سب آ جاتے ہیں، سی اینیملز، وائلڈ بیسٹ آ جاتے ہیں، ریپٹائلز آ جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، وحشی جانور، جن آ جاتے ہیں، سب جتنی چاند سورج جتنی چیزیں اس نے کریٹ کی ہے، تخلیق کی ہے، وہ خلاق ہے، بہترین بنانے والا ہے، وہ جو ہے سب چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا رننگ ٹرانسلیشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ہم نے ڈیٹیل پڑھی تھی حمد کی، وہ کسی کو یاد ہے کیا تھی حمد کی؟ اگر بہت سارا پورا کو ایک سلائیڈ بھی دکھایا گیا تھا، کچھ بھی یاد ہو اس میں سے بتا دیں۔ کمال درجے کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد کی بات کر رہے ہیں انٹیا؟ جی جی بالکل بالکل، ہاں جی، ہاں کمال درجے کی تعریف، جی جی بالکل صحیح بتایا، کمال درجے کی تعریف نا، ایسی تعریف اچھا تو اچھا، اب پچھلی جو تھی نا ہماری آیت، اس پہ ہمارے پاس ایک حدیث بھی ہے اور ایک آیت بھی ہے، تو یہ حدیث آ گئی، جزاک اللہ خیر عظمیٰ جی میں نے آپ کا میسج پڑھ لیا، انسان ہے نا ہو جاتا ہے جی۔ تو پچھلے ہمارے پاس نا حسن بصری کا جو ہم نے قول پڑھا نا، اس کے بعد یہ آیت تھی، ماشاء اللہ جی، یہ پڑھا نا ہم نے، ہاں اس کے بعد اب حدیث ہے، حدیث دیکھیں جی، ٹھیک ہے، تو اسکرین پہ دیکھیں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں اسے وہ کچھ عطا فرما رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، تو یہ استدراج اور ڈھیل ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، بعض دفعہ لوگ اتنے امیر ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں حرام بزنس بھی ہوتا ہے اور بہت کچھ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی یہی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیے جاتے تو استدراج ہوتی، استدراج کہتے ہیں ڈھیل کو، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جب انہوں نے ان چیزوں کو فراموش کر دیا جن کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی، یہی جو ہے آپ کی آیت نمبر 44 تھی نا کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر جب وہ بھول گئے جو کچھ وہ نصیحت کیے گئے تھے، جس کی کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ فرحوا، وہ خوش ہو گئے، بما اوتو، اس پر جو وہ دیے گئے، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اور وہ دیے گئے تھے، پکڑ لیا ہم نے انہیں اچانک، اس وقت وہ مایوس ہونے والے تھے۔ تو اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، اور جو ہے یہ اچھا، اس کے بعد یہ ہم دیکھتے ہیں اسی اس میں کہ یہ آیت حدیث میں ہی دیکھتے ہیں کہ یہ آیت تلاوت فرمائی، یہی والی جو ہماری آیت تھی، جو ہمارا سبق تھا کہ انہوں نے ان چیزوں کو فراموش کر دیا جن کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ خود کو ملنے والی نعمتوں پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور وہ نا امید ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ ایک اور اسکرین دیکھیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں، پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آیت جو ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ تو یہ جو آیت ہے نا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے استدراج ڈھیل دی ہے اور ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی ان کو دیا جاتا ہے، تو لوگ اس آیت سے اخذ کر لیتے ہیں کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، تو میں یہ زمین کے وارث سے ان کو اسی لیے سب کچھ مل رہا ہے کہ یہ نیک بندے، حالانکہ وہ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، دراصل ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہوتی ہے نا، تو یہ بات یہاں پہ بتائی گئی۔ اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں، اس کی ہم نے وہ تو کر لی، 45 کی ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیا۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اب اس کی ہم سمری دیکھ رہے ہیں کہ ظلم سے کیا مراد ہے، تو اچھا یہ آیت بھی ایک ہے، ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ دی، ان پہ عذاب بھیجے، قوموں کی جڑیں کاٹ دی، بالکل وہ دنیا میں رہے ہی نہیں، وہ اس لیے آیا
کہ آپ کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، گناہ آگے بھیجے. ہمارے ہاتھوں کا بھیجا ہوا ہی ہوتا ہے، اس لیے گناہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی، بغتتاً اچانک پکڑ آ جاتی. یقین مانو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا بالکل نہیں ہے. یہ تو تم نے جو گناہ کیے کر کے آگے بھیجا، تو اس لیے جو ہے عذاب آیا اور قوموں کی جڑ اللہ نے کاٹ دی. تو ہم نے اب یہ یہاں پہ لفظ پڑھا تھا نا، ظلم کا لفظ آیا تھا، تو ایک اور لفظ ہے بظلامن. بظلامن کا مطلب ہے ظلم. اب جی ٹھیک ہے، ظلم. تو یہ صیغے میں نے کہا آپ کو بتا دوں. آپ نے پڑھا نا، ظلموا پڑھا، ظالمین پڑھا، سب کچھ پڑھا نا. ہماری آیت میں ظلموا آیا، ظالمین پیچھے آپ نے پڑھا تھا. تو ایک بظلامین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم سے کیا مراد ہے. اچھا اس کے بعد ظلم سے کیا مراد ہے؟ کسی کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. انہوں نے اللہ کے ساتھ سارے شرک ٹھہرا دیے تھے نا. کسی کو اس کا مقام نہ دینا، جو اللہ ہے، جو رب ہے، جیسی اس کی عبادت کرنا چاہیے، جیسا اس کو ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بات مان کے چلنا چاہیے، اس کی اطاعت فرما برداری کرنا چاہیے، وہ مقام اللہ کو نہ دیا. کسی کے حق میں کمی کرنا. تو میری بہنوں، ظلم میں یہ بھی آ جاتا ہے. اگر میں اور آپ یہ ساری چیزیں کریں گے، اللہ کو اس کا ڈیو نہیں دیں گے، قرآن کو اس کا حق نہیں دیں گے، جو مقام ہے وہ نہیں دیں گے، تو وہ ظلم ہو جائے گا. وہ ظلم کی پاداش میں آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قوموں کی جڑیں کاٹ دی. اور انسان میں بھی کسی کے حق میں کمی کر دینا، بچے ہوں، شوہر ہو، سسرال والے ہوں، بھائی بہن ہو، جو بھی ہوں. ٹھیک ہے. اب اگلا دیکھیں، پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے اور آگے دیکھیں اسکرین. چلیں اب آگے ہم کرتے ہیں وہ کیا آیت نمبر ہماری جو ہے 45 ہے. اچھا اب اور جو ہے ہم اور دیکھ لیتے ہیں اس کی 45 دیکھیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. جی ہو گیا جی، ہم یہ پورا کر چکے ہیں. اب 46 شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا 46 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اچھا اب 46 کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا وہ ایک اس کا اسکرین تھا عظما جی، اس کا جی جی ہاں کس کا؟ وہ اس کا تھا روٹ ورڈ اور زلام سے متعلق. روٹ ورڈ کا تھا اور ہے ابھی اویلیبل یا آخر میں دکھا دیں؟ سورۃ الحج اچھا کی آیت تھی. میرا کوئی بات او نہیں، چھوڑے لاسٹ میں اچھا دکھا دیں گے. چھوڑے چلے ہاں لاسٹ میں لاسٹ میں دکھا. دکھا دیں گے. ہاں ہاں دیکھیں، ادھر میں نے آپ کو پکڑا، ادھر آپ نے مجھے پکڑا، لیکن ہاں اچھا ذہنوں میں ہاں دونوں اسکرین تھے جی ہمارے، جی 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 ذہن میں دونوں بالکل. تھے. ہاں ہاں میرے خیال ہے اٹھانے میں مجھ سے بھی گڑبڑ ہوئی، آپ سے بھی. ہاں جی ٹھیک جی ہے، اوکے ہو جاتا ہے، ٹیکنالوجی ہے نا. تو دیکھیں یہاں سے اللہ یاد آتا ہے. جی حضرت علی سوری. کریم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا، تو ناکامی سے بھی اور ٹیکنالوجی بھی کبھی ساتھ نہیں دے رہی تو اللہ کو پہچانتے ہیں. لیکن جی بہرحال جی سب کچھ ہم نے دکھا دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا غور کیا تم نے، کیا ہے حروف استفہام، ان اگر اخذا لے جائے اللہ سمعکم کان تمہارے، و اور سمع جو ہوتا ہے کان، اور کم تمہارے، سمعکم کان تمہارے، و اور ابصارکم ابصار آنکھیں، کم تمہاری. تو ابصار جو ہے جمع ہے بصر کی. ٹھیک ہے، بصر کی جمع ابصار ہے. وہ اور ختمہ مہر لگا دے، اعلیٰ قلوبکم اللہ پر، قلوب قلبن کی جمع ہے دلوں، کم تمہارے، اللہ قلوبکم تمہارے دلوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کون ہے، الہن الہ، غیر سوائے اللہ ہی اللہ کے، یاتیکم جو لائے تمہارے پاس، بھی اسے، انظر دیکھو، کیفا کس طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، الآیاتی آیات کو، ثم پھر، ہم وہ، یصدفون وہ اعراض کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیں آیت کو، قل کہہ دیجئے، ارأیتم اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں. حروف استفہام، حمزہ جو ہے حروف استفہام ہے. عربک میں الف کو حمزہ بھی کہتے ہیں اور الف بھی کہتے ہیں. تو حمزہ کیا ہے؟ حروف استفہام یعنی کیا غور کیا تم نے، کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے جانا، کیا دیکھا. ان اگر، کہ اگر اخذا لے جائے اللہ، اگر اللہ لے جائے، سمعکم تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے جائے، و ختمہ اور مہر لگا دے. کہاں مہر لگا دے؟ تمہارے دلوں پر.
اگر اللہ، کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری آنکھیں لے جائیں، تمہارے کان لے جائے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، کیونکہ مان کے نہیں دیتے تھے، کان اور آنکھ، کان سے سنتے تھے، آنکھ سے دیکھتے تھے، آیات پیش کی جاتی تھیں، اور دل بھی تھے سب کے پاس، سب موجود تھا، لیکن وہ نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ دل پہ ان کے اثر ہوتا تھا۔ تو یہی چیز اللہ فرما دیتے ہیں کہ اگر تمہارے اللہ کان لے جائے، تمہاری آنکھیں لے جائے، تمہارے دلوں کو سیل کر دے۔ سیل کیا ہوتی ہے؟ مہر کیا ہوتی ہے؟ کوئی لفافہ سیل آتا ہے تو اس کو وہی کھول سکتا ہے جس کے نام ہوتا ہے نا، جو اسپیشل میل آتی ہے تو وہ سیل ہوتی ہے۔ تو اگر تو اس کو کوئی، اب سیل ہو گئے، مہر لگے دل، تو کوئی کھل ہی نہیں رہے ان کے۔ تو اگر اللہ یہ سب کر دے تو من کون ہے؟ الہ غیر اللہ، سوائے اللہ کے کون ہے جو تمہاری یاتی کم بھی، جو لائے تمہارے پاس اسے، کسے دوبارہ لے آئے؟ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل، جس کو مہر لگ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور آنکھ لے گیا ہے، جس کے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، تمہارے گناہوں کی پاداش میں تم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو اس کو کون واپس لے آئے گا سوائے اللہ کے؟ اور پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا نا کہ جب سمندر میں ڈوبتے لگتے ہیں، جب مشکلوں میں آتے ہیں، جب بہت موجوں میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر شرک کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آج تو اللہ ہی بچائے گا، پھر سارے جو شریک انہوں نے ٹھہرائے ہوتے ہیں ان کو، یہ پیچھے بھی یہ یاد پڑی تھی نا کہ اس کو بھول جاتے ہیں، خالص اللہ کو پکارتے، پھر جب اللہ ان کو دیتے تھے جو شرک کرتے، پھر اپنے مشرکوں کو پکارنے لگتے ہیں۔ تو اللہ اگر یہ سب چیزیں، تو آپ کی جو فیکلٹیز ہے، اور یہ تین فیکلٹیز بہت اہم ہیں، یہ تین ٹولز جو ہمارے جسم میں ہیں، سننا اور دیکھنا اور دل، تو جو ہے آنکھ، کان اور دل۔ اور ایک آیت بھی ہے کہ تمہارا سوال ہوگا، مسولہ کا لفظ آتا ہے کہ سوال ہوگا تمہارا، فؤاد، فؤاد کہتے ہیں دل کو، ٹھیک ہے، اور قلوب بھی کہتے ہیں، کہ آنکھ، کان اور دل کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، ایک بچہ جو ہے وہ، مجھے کوئی سوال کا جواب دے، بچہ گونگا کیوں ہوتا ہے؟ پیدائشی گونگا کیوں ہوتا ہے؟ بولتا نہیں؟ اس لیے کہ وہ سن نہیں سکتا، تو اس لیے بولتا ہے، بول ہاں، بھی نہیں وہ سکتا۔ سن نہیں سکتا، اس کے کان میں، ہمارا بچہ، سارے بچے تمام کیوں بولے، ہم کیوں بولے کہ ہمارے کانوں میں آواز چلتی گئی، چلتی جاتی گئی، تو ہم نے بولا، تو بچہ جب کان سے سنتا ہی نہیں تو وہ بولے گا کیسے؟ تو یہ اسی لیے کان اور آنکھ اور دل بہت ضروری ہے۔ اچھا، خواہشات کہاں آتی ہے؟ دماغ میں آتی ہے، دل میں آتی ہے؟ دل میں۔ دل میں آتی، جی۔ تو دل جو ہے بہت بڑا کام کرتا ہے، دماغ بعد میں سوچتا ہے، کیونکہ اچھا دل میں جو خواہش آئے کر جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دماغ بتاتا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح، لیکن دل جو ہے وہ، اس میں خواہشات آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انظر، دیکھو، کیفا کس طرح نصرفو، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں الآیات، آیات جو ہے آیت کی جمع ہے، تو ہم کس طرح پھیر پھیر کر تمہارے پاس آیاتیں لاتے ہیں۔ یہ آیتیں کس طرح، واقعی دیکھیں کہ اللہ کا کیسا معجزہ، کس طرح بدل بدل کر آیتوں کو، کس طرح لا کر اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں پھیر پھیر کر سمجھاتے ہیں، ثم پھر ہم وہ یزدفون، وہ اعراض کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کے، بدل بدل کے آیتیں لاتے ہیں، طرح طرح کی آیتوں سے سمجھاتے ہیں، طرح طرح کی مثالوں سے سمجھاتے ہیں، قصص ہیں اس میں، قصے ہیں، قصوں سے سمجھاتے ہیں، عذاب سے سمجھاتے ہیں قوموں کے کہ سبق لے لو، لیکن پھر بھی وہ جو ہے اعراض کرتے ہیں، سمجھ کے نہیں دیتے۔ تو یہاں بتلایا گیا کہ آپ کہیے، رننگ ٹرانسلیشن، آپ کہیے کہ یہ تو بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت، سننے کی طاقت اور بصارت، دیکھنے کی طاقت بالکل لے لے، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، کیونکہ لفافہ سیلڈ ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی کھول نہیں کر سکتا، پھر اس میں کچھ نہیں جائے گا، اللہ سیل کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ یہ تم کو پھیر دے، اس سے تمہیں بچا لے۔ اب دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، کس طرح پھیر پھیر کے آیتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لاتے ہیں دلائل کو مختلف طرح سے پیش کرتے ہیں، تم کو دلیل دیتے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں، پھر بھی یہ منہ موڑتے ہیں، پھر بھی یہ مان کر نہیں دیتے۔ تو جو ہے آنکھیں، کان اور دل، یہ انسان کے نہایت اہم اعضاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کی وہ خصوصیات سلب کر لے۔ آنکھ کی خصوصیت ہے دیکھنا، وہ دیکھے نا، کان کی خصوصیت ہے سننا، وہ سنے نا، جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے، یعنی سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی خصوصیات اللہ تعالیٰ سلب کر لے جائے، جس طرح کافروں کے یہ اعضاء ان خصوصیات سے محروم ہوتے ہیں، یا اگر وہ چاہے تو اعضاء کو ویسے ہی ختم کر دے، کیونکہ یا تو بالکل ہی ختم کر دے یہ اعضاء آپ کے، ٹھیک ہے، یا تو وہ جیسے کافر ہے کہ کان، آنکھ، دل ہوتے ہوئے بھی نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بات جاتی تھی،
دو طرح سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان خصوصیات کو اس سے محروم کر دوں جیسے کافر ہے، یا ان کو ختم ہی کر دوں. وہ دونوں ہی باتوں پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر سب کچھ کرنے کو قادر ہے. اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر یہ کہ وہ خود کسی کو بچانا چاہے. تو آیات کو مختلف پہلوؤں سے پیش کرنے کا مطلب ہے کہ کبھی انداز و تبشیر اور ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے، اور کبھی کسی اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں، پھر بھی اعراض برتتے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کی کس قدرت کی طرف اشارہ ہے. اس آیت میں اللہ کی انسان کی سماعت اور بصارت کو لے جائے اور دل پر مہر لگا دے. تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو یہ چیزیں واپس لا سکے. ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہی چیز اللہ فرما رہے کہ کوئی واپس نہیں لگا. کیا کوئی الہ غیر ہے، کوئی اور الہ ہے جو یہ سب چیزیں واپس لائے؟ نہیں لا سکتا. اس آیت میں بیان کی گئی نعمتوں پر شکر کس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے. ان کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگا کر، ایسے کاموں میں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچا کر رکھا جائے. کان سے سنیں، اچھی تلاوت سنیں، اچھے حلقوں میں جائیں، دینی حلقوں میں جائیں، سنیں. اور جو ہے آنکھ سے بھی جو ہے قرآن کو پڑھیں، اس کو اچھے کاموں میں لگائیں، حدیث پڑھیں، دعائیں پڑھیں. ٹھیک ہے نا. اور آنکھ کان کو ویسے دنیا کی زندگی میں بھی اچھے کاموں میں لگائیں. دل میں حسد، کینہ، بغض، جلن، اور وہ جو ہے حسد جو ہے نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ جو ہے لکڑی کو جلا دیتی ہے. آپ نے سنا ہوگا یہ مقولہ بچپن میں. مجھے تو یاد ہے اسکول میں سنا جب چھوٹی تھی تو بورڈ پہ ہماری اردو کی ٹیچر اتنی اچھی رائٹنگ تھی، پتہ نہیں بلا ان کا کیا نام تھا بھول گئی. وہ ایسے مقولے لکھا کرتی تھی نا، ایک سینٹنس وہ ضرور ہمیں دیتی تھی، پھر اس کے پیچھے پڑ جاتی تھی. تو حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. تو یہ سارا آپ سسم تو آئے ہی اسی لیے ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کے تزکیہ کرنا ہے نا. ہمارے اپنا تزکیہ کرنا ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی. ظاہری تو کیا ہوتا ہے کہ وضو غسل تیمم کر لیا، صفائی اپنی پاکیزگی کر لی. لیکن اصل جو تزکیہ ہے وہ دلوں کا ہے. بغض، حسد، کینہ، جلن، ناشکریاں کرنا. ابھی جو آیا کہ وہ مایوس ہو گئے ہر حال میں. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس میں بھی میرے رب کا میرا کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وہ کوئی تنگی اور کوئی مصیبت آ گئی ہے، اس میں بھی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ میرے درجات بلند کر رہے ہیں، مجھے صبر کرنا ہے. اور خوشحالی میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا، اس میں بھی دعا کرنا. یہ نہیں کہ مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، دعا کرنا ہے. تو ان فیکلٹیز سے، ان ٹول سے، آنکھ اور کان اور دل جو ہے اس سے ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، ان کو اچھے کاموں میں لگانا ہے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی انشاءاللہ. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 47. قل، کہہ دیجئے، ارأیتکم، کیا، رأیتکم، ریتا، غور کیا، کم، تم نے، ارأیتکم، کیا غور کیا تم نے، ان، اگر، آتکم، آتا آئے، کم تمہارے پاس، عذاب، عذاب، اللہ کا، بغتتن اچانک، او یا جہرتن اعلانیہ، حل نہیں، یہلکا ہلاک کیے جائیں گے، الا مگر، القوم وہ لوگ، الظالمون جو ظالم ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں اس آیت میں یہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بغتتن، بغتتن ایسی خبر ہے، اس سے مراد رات. کیا مراد ہے؟ بغتتن کا مطلب اچانک. اچانک کیسے آئے گا؟ جب رات ہی ہوگی نا تو تب آئے گا. یا آپ بہت مصروف ہیں دنیاوی زندگی میں، پتہ ہی نہیں، اتنے مصروف ہیں. تو بغتتن کا مطلب ہے کہ رات. اور جہرتن کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پہ. جہرتن خبر، وہ خبر ہے جو جہرتن جو ہمیں نظر آ جائے، اس سے مراد دن ہے، جو دن میں آ جائے. تو اگر تمہارے پاس اچانک، قل ارأیتم، کیا تم نے غور کیا، ان اگر اتاکم آئے تمہارے پاس، اگر تمہارے پاس عذاب آ جائے اچانک رات کے وقت، یا جہرتن اعلانیہ طور پہ آ گئے، حل یہلکا، تو کیا ہوگا؟ ایسے میں کیا ہوگا؟ نہیں ہلاک کیے جائیں گے، الا القوم الظالمون مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں. تو اس میں ظالم لوگ، نافرمان لوگ، جنہوں نے اللہ کو اس کا مقام نہیں دیا، قرآن کو اس کا حق نہیں دیا، اور جو نافرمانیاں کی، وہی لوگ ہلاک ہوں گے جب بھی عذاب آئے گا. اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بغتتن سے مراد ہے رات، اور جہرتن سے مراد ہے
وہ خبر ہے جو اعلانیہ ہو. سورہ یونس میں بتایا ہے کہ سورہ یونس میں آتا ہے بیاتن اور نہارن. سورہ یونس میں اس بختتاً اور جہارتاً کو بیاتن او نہارن سے تعبیر کیا، یعنی دن کو عذاب آ جائے یا رات کو، یا پھر بختتاً وہ عذاب ہے جو اچانک بغیر تمہید اور مقدمات کے آ جائے، اور جہارتاً وہ عذاب ہے جو تمہید اور مقدمات کے بعد آئے. یہ عذاب جو قوموں کی ہلاکت کے لیے آتا ہے انہی پر آتا ہے جو ظالم ہوتی ہے. یہی اللہ تعالیٰ یعنی کفر کرتی ہے، تو کفر و طغیان کرتی ہے. طغیان ہوتا ہے سرکشی. ہم کہتے ہیں نا پانی طغیانی میں آ گیا، تو پانی سرکشی کر گیا اور اتنا وہ بہا، اتنا سمندر کھل کے آ گیا کہ سیلاب آ جاتا ہے، بارش ہو جاتی، سمندر بھی بہہ پڑتے ہیں، اور شہروں میں بھی طغیانی اس کی پانی میں طغیانی سرکشی ہوتی تو شہروں میں بھی سیلاب آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے. تو یہ عذاب قوموں کی ہلاکت کے لیے آتا ہے، یعنی انہی پر آتا ہے جو ظالم ہوتی ہے، یعنی کفر و طغیان اور معصیت الہی میں حد سے تجاوز کر جاتی، یعنی گناہوں میں بڑھ جاتی حد سے زیادہ، کفر میں بڑھ جاتی ہے، سرکشی میں بڑھ جاتی ہے، سرکش ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں پر، یہ ایسے ظالموں پر عذاب آتا ہے. تو ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، گناہ میں حد کر جاتے ہیں، ساری چیزوں میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایسے عذاب جو ہے ان سے ظالم لوگ ہی ہلاک کیے جائیں گے، جو جن کی یہ صفات بتائی گئی. تو جو کفر کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان چیزوں میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، انہی پہ عذاب آئے گا. اس کے بعد کفار مکہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں تو وہ عذاب ابھی کیوں نہیں آ جاتا. شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر عذاب آیا تو مومن کافر سبھی ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب جب آئے گا تو ظالم ہی ہلاک ہوں گے، ٹھیک ہے، مومن کافروں کے ساتھ نہیں ہلاک ہوں گے. اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہلاک تو وہ ہوں گے جنہوں نے شرک اور ظلم کا ارتکاب کیا ہے. حل یہلک الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں. ٹھیک ہے، صرف ظالم ہی ہلاک کیے جائیں گے، جو مسلمان ہیں وہ نہیں ہلاک ہوں گے. اب آیت نمبر 48 دیکھتے ہیں. اس پہ تو کوئی اسکرین نہیں ہے نا ہمارے پاس. ہاں چلے 48 انشاءاللہ. 48 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. ہاں، و اور ما نہیں، نرسلو ہم بھیجتے ہیں، المرسلین رسولوں کو، رسول کی جمع مرسلین، رسولوں کو، الا مگر، مبشرین خوشخبری دینے والے، و اور منذرین ڈرانے والے بنا کر، پس من جو کوئی، آمنا ایمان لایا، و اور اصلحہ اس نے اصلاح کر لی، اس نے اصلاح کر لی، فلا تو نہ، تو لا نہ، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، و اور لا نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو سمجھتے وما اور نہیں، نرسلو ہم بھیجتے، المرسلین رسولوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر. جتنے بھی رسول آئے انہوں نے خوشخبریاں دی. کس کی خوشخبری دی؟ جنت کی. اور منذرین، اور انہوں نے انذار کیا، ڈرایا. کس سے ڈرایا؟ کہ دوزخ کی آگ سے ڈرایا. خوشخبری کیا ہے؟ کہ اللہ کی مان کے چلو، اللہ کے حکم مانو، کفر نہ کرو، عصیان نہ کرو، سرکشی نہ کرو، طغیانی نہ کرو. یہ سارا آپ نے پیچھے پڑھا نا. تو اللہ تعالیٰ کی مان کے چلو تو کیا ہوگا؟ جنتیں ملیں گی، جنت کی بشارتیں. تو پیغمبر جو ہوتے ہیں خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں، جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، اور منذرین انذار کرتے ہیں، ڈراتے ہیں. کس سے؟ کہ کفر، عصیان، معاصی، گناہ، طغیانی سرکشی، یہ سارا ظلم ہے. اللہ کو اس کا مقام نہ دینا، قرآن کو اس کا حق نہ دینا، اور جو ہے نافرمانیاں کرنا. تو کیا ہوگا؟ کیا انذار ہے، کیا ڈراوا دیتے تھے آیتوں سے؟ اللہ کے احکام سے دیتے، اپنی طرف سے نہ انہوں نے خوشخبریاں دی رسولوں نے، مرسلین نے، نہ اپنی طرف سے ڈراوے دیے. تو وہ جو ہے انذار ڈراتے بھی تھے کہ نہ مان کے چلو گے تو دوزخ کا عذاب ہوگا.
فمن پس جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اصلاح آمنا و اسلحہ، ایمان لایا اور اس نے اصلاح کر لی. وہ ایمان لانے کے بعد تو اصلاح اور تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن سے حدیثوں سے ہمیں باتیں پتہ چلتی چلی جاتی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے. تو اس کی اصلاح اس طرح کرنا کہ عمل میں لانا. تو جو کوئی ایمان بھی لے آیا اور قرآن و حدیث پڑھا، اللہ کی تعلیمات پہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلا اور وہ ساری باتیں چھوڑ دی، گناہ کے کام، کفر، عصیان، سرکشی، ظلم، سارا کچھ چھوڑ دیا، حقوق اللہ، حقوق العباد میں جو کمی بیشیاں تھی، اور اپنی اصلاح کر لی، اپنے عمل بدل دیے. تو اصلاح کیا ہوتی ہے؟ عمل بدلنا. تو کیا ہوگا اس کا؟ کیا اجر فلا، تو نہ خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، وہ اور لا نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. تو انہوں نے ایمان لائے، اپنی اصلاح کر دی، تب نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا. اب خوف جو ہوتا ہے نا، میں نے ایک دفعہ سمجھایا تھا، کوئی مجھے بتائیں کہ خوف اور حزن کیا ہوتا ہے، خوف اور غم کس طرح، اس کو اس آیت میں کس طرح سمجھیں گے؟ چلے کوئی بتائے. میں نے بہت ڈیٹیل میں ایک دفعہ بتایا تھا خوف کیا ہے اور غم کیا ہے. خوف جو ہوتے ہیں نا، وہ مستقبل کے خوف ہوتے ہیں کہ جاب چھوٹ جائے گی تو کیا ہوگا، پینڈیمک کووڈ-19 آ گیا تو کیا ہو گیا. اور ایک بچی ہوتی تھی بیچاری، میری بیٹی کے ساتھ میڈیکل کرتی تھی، ان کے والد، اس کا خوف بتا رہی ہوں میں آپ کو، یعنی خوف کس طرح ہوتے ہیں. ان کے والد جو تھے نا، وہ ہارٹ کے مریض تھے. تو خود بھی جب ڈاکٹر بن رہی تھی تو بہت سمجھنے لگی والد کے مرض کو. اب آپ کو پتہ ہے فیسیں بہت ہوتی ہے، تو وہ بیچاری اتنی خوف زدہ ہوتی تھی، آ کے مجھے میری بچی کے ساتھ پڑھنا، آ کے کہنا کہ میرا کیا ہوگا، ابھی تو 1 سال ہوا، ابھی تو 2 سال ہے، میڈیکل تو لمبا ہے، اب کیا ہوگا. یعنی اس کو یعنی کہ فیس کون دے گا، میری جو میرا یہ ایم ہے، میری جو ڈگری ہے کس طرح پوری ہوگی. ہم اس کو سمجھاتے تھے کہ اللہ ہے. تو یہ جو مومن ہوتے ہیں نا، وہ خوف نہیں کرتے، وہ اسباب پہ، ریسورسز پہ بھروسہ نہیں کرتے. جیسے کہ بچیوں کا ہوتا ہے کہ ہمارے والد فوت چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، بھائی چلا جائے، کوئی جو بھی ارننگ ممبر ہوتا ہے، بھائی چلا جائے گا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے پیارے ہمیں بہت عزیز ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ موت آ جائے، کوئی نہیں چاہتا مصیبتیں آ جائیں، کوئی نہیں چاہتا کہ بچہ یتیم ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ بیوہ ہو جائے، لیکن اللہ کے آگے ہم مجبور ہیں نا. تو یہ سارے خوف ہوتے ہیں. تو اللہ پہ جو ایک پکا سچا مسلمان مومن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے غم تو ہے، دکھ تو ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ریسورسز پہ نہیں بھروسہ کرتا کہ میں کوالیفائڈ ہوں، میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میرے بچہ بہت پڑھا لکھا کل کو کام آ جائے گا، میرے شوہر کی اتنی اتنی ڈگریاں اس وجہ سے مل جائیں، میرے والد بہت پڑھے لکھے ہیں تو ہوگا، میرے والد اب بیمار ہو گئے تو میرا کیا ہوگا، میری فیس کون دے گا، یا ہمارا نانفع کون چلائے گا. یہ سارے خوف نہیں ہوتے مستقبل کے. کس کو؟ مومن بڑا لائٹ ہوتا ہے. اللہ توکل، اس نے اپنے آپ کو مسلم کا مطلب سبمٹ، سرنڈر کر دیا، اس نے اللہ کے حوالے کر دیا، جس طرف اللہ لے جائے، جیسے لے جائے. خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، غم میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں ماضی کے، مستقبل کے، فیوچر کے خوف، فیوچر کے اندیشے. تو ایک سچے مومن پہ مسلمان پہ وہ خوف زدہ نہیں ہوتا. فکر ضرور ہوتی، دعا ضرور کرتا ہے، دعا کو تو کبھی نہیں چھوڑنا. اور پھر اس پر کہ غم بھی نہیں، حزنون غمگین بھی نہیں ہوتا. غم تو منع ہے، غم کی تو دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل والجبن. ٹھیک ہے، وہ دعا اصل میں وہ دعا اچھا اگلی دفعہ لگا لیں، سب کو آتی ہے. آپ کی بھیا کنستین میں بھی ہے کہ عاجزی سے، کسل سے بچا اور مجھے غم سے بچا اللہ تعالیٰ. تو یہ دعا ضرور آج جا کے وہ پڑھتی ہیں آپ، صبح شام کے اذکار میں آپ پڑھتی ہیں، ابھی آپ عصر کے بعد بھی پڑھیں گی. تو حزن، ہا زائنون اس کا روٹ پر ہے. تو وہ غمگین بھی نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ ماضی کی چیزیں یاد کر کر کے، ہائے آج تو پلاٹ کروڑوں کا ہو گیا، کاش کہ وہ لے لیتی، مجھے بھی آفر آئی تھی، اس بہن نے تو مجھے بھی کہا تھا لے لو، بھائی نے بھی کہا تھا، والد نے بھی کہا تھا، دیکھو یہ بہت پراپرٹی اوپر جائے گی. ارے بھائی وہ کروڑ نصیب میں تھے ہی نہیں، وہ میرا نصیب تھا ہی نہیں، میرا اور آپ کا، اس لیے ہم نے لی لیا. ٹھیک ہے، وہ اس لیے ہم نے نہیں لیا. تو اس طرح کے غموں سے جو ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ ایک مومن اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ ماضی کے غم کر کر کے اپنی عبادتیں نہیں خراب کرتا، وہ پریشان نہیں. ایک چیزیں کیا کریں گی، ماضی تو چلا گیا، وہ تو لوٹ کے آئے گا ہی نہیں، اس کے غم کر کر کے کیا فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے بڑھیں. اب جیسے میرے والد نہیں، میری والدہ ابھی چلی گئی، ابھی چند دن ہوئے، تو میں کیا کروں، میں اب ان کے لیے دعا کروں، ہے نا. رونا بھی آتا ہے، لیکن یہ کہ اب میں آگے بڑھوں، صدقے خیرات کروں، ان کے نام پر استغفار روز کروں، قرآن پڑھوں، لوگوں سے نہیں خود پڑھوں، خود کروں. ٹھیک ہے، اپنے بھائی بہنوں سے کہوں کہ بھائی تم بھی یہ پڑھ لو، استغفار بھی پڑھ لو. ایک آدمی نے کہا میں 100 بار استغفار اپنے والد کے لیے پڑھتا ہوں، تو آپ سب نے اس کو اپروو کر لیا، تو وہ کروں. ان کے نام پہ کوئی صدقہ جاریہ والے ہم سب کام کر لیں، یہ ہوتا ہے نا. تو
مستقبل کے خوف مستقبل کے ہوتے ہیں، اندیشے ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، نہیں اللہ ہے وہ دے گا. اور یحزنون پورا ماضی کے غم چھوڑ دیں، اس کے لیے دعا کیا کریں. اللہم انی اعوذ بک من جو والی دعا ہے نا آپ کی ویا کا نستعین میں وہ والی پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے، اب ہم اس کا دیکھتے ہیں رننگ ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ اطاعت گزاروں کو ان نعمتوں اور اجر جلیل کی خوشخبری دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ جو اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں، ان کو اجر جلیل کے بہت بڑا اجر ہو دے گا، اس کی خوشخبری دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی صورت میں ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. خوشخبری کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری. اور نافرمانوں کو عذابوں سے ڈراتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے جہنم کی صورت میں تیار کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا وہ اطاعت گزاروں کو ان نعمتوں وہ اچھا اب مستقبل یعنی کہ آخرت میں پیش آنے والے حالات کا انہیں اندیشہ نہیں، اور اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ آئے یا دنیا کی جو آسودگیاں وہ حاصل نہ کرے اس پر مغموم نہیں ہوں گے، کیونکہ جو دنیا میں نہیں ملا اور مرنے کے بعد بھی چھوڑ آئے اس پہ بھی غم نہیں ہوگا، اور جو حالات کے آنے والے حالات جو مستقبل میں نے ابھی سمجھا اس کا بھی اندیشہ اور خوف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دونوں جہانوں میں ان کا ولی اور کارساز وہ رب ہے جو دو جہانوں کا رب ہے. کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، ولی ہے کارساز ہے جو کہ دونوں جہانوں کا رب ہے. وہ دونوں جہانوں میں ہمارا ولی بھی ہے اور ہمارا کارساز بھی ہے، تو اللہ پہ ہمارا بھروسہ کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ایک آیت دیکھتے ہیں آپ سسم کے متعلق جو ابھی آیا کہ ہم نے رسولوں کو مبشرین و منذرین و ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے بنا کے بھیجے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ منصب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4-5 منصب ہیں، ان کو اب دیکھ لیتے ہیں کیونکہ مبشر و نذیر سے بات چلی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہی، شاہدن کیا ہوتا ہے؟ گواہیاں دینے والا، وہ مبشرن اور خوشخبریاں سنانے والا، وہ نذیرن آگاہ کرنے والا بھیجا ہے. اب آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح آ گیا کہ مبشرن سارے نبی خوشخبریاں لے کے آئے ہیں اور ڈراوا لے کے آئے ہیں. خوشخبری نیک کام کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری، اللہ کی مان کے چلنے والوں کو، اور نذیرن ڈرانے والا آگاہ کرنے والا وہ پیغمبر سارے. کیا آگاہ کیا؟ کس سے ڈرایا؟ کہ اللہ کی مان کے نہیں چلو گے تو دوزخ کا عذاب ہے. پھر آپ وسلم کا ایک اور منصب ہے، اگلی آیت دیکھیں، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ. آپ تو سراجن منیرا ہے، آپ نے تو ظلمت کے سارے اندھیرے چھٹا دیے. ایسی تعلیمات دی قرآن کے ایک ایک آیت پہ عمل کیا اور ہمیں کر کے بھی دکھا دیا. آپ تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں تو فرماتی ہے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ تو بے شک اخلاق کے بلند درجے پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ہمارے رول ماڈل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اخلاق کے بلند درجے پر فائز کر دے، کیونکہ اچھے اخلاق والا بھی جنت میں جائے گا. اور قبر میں جو ایک آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے گا جو تھپکائے گا اور کہے گا میت کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم قبر کے سوال جواب دے دو، دنیا میں کوئی ہمیں جو ہے تھپکاتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں بالکل فکر نہ کرو، تو ہمیں کتنی مدد کی ضرورت ہوتی. کہاں کہ قبر کی تنہائی میں اور جو ہے اکیلے ہوں گے، وہاں جو ہے فرشتہ آ جائے اور پھر وہ میت اس کو کہتی ہے کہ تم کون ہو؟ تم تو چہرے سے ہی بڑے نورانی اور بڑے اچھے لگ رہے ہو. وہ کہے گا کہ میں تمہارا قرآن ہوں جس کو تم آنا لیل و آنا نہار پڑھا کرتے تھے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا اچھا اخلاق ہوں. تو میری بہنوں کبھی منہ بنا کے، کتنی بھی پریشانی ہو کچھ، منہ بنا کے نہ بات کریں. ایک مسکراہٹ بھی ہے نا، اپنی بہن سے مسکرانا بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اخلاق اچھا کر لیں، بات ہو، چیت ہو، بول چال ہو، کردار ہو، اخلاق ہو، کردار ہو، کچھ بھی ہو، اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے. تو وہ تو سراج المنیرہ ہیں اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے. تو داعین الی اللہ، تو ہمیں بھی یہ بات سیکھنی ہے کہ داعین الی اللہ بننا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا داعین الی اللہ. دیکھیں تو یہ سارے کام جو نبی درم و دیونار نہیں چھوڑتے، داعین الی اللہ، اللہ کی طرف دعوی کا کام کرنا ہے. جو کچھ پڑھ کے سن کے جاتے ہیں اس کو آپ شیئر کریں بچوں سے، گھر میں جس سے بھی جو بھی آپ کے فیملی ممبرز ہیں، پھر یہ ریکارڈنگ بھیجیں. ابھی یہی بات ہو رہی تھی نا کہ
کا ہم نے کل کے درس کی بات کی. کل اصل میں سیٹرڈے کو جو ہم نے وہاں پہ ایک جگہ کیا ہے نا، ایک گروپ میں اردو کا درس کیا. پھر ہم نے اپنے یہاں تو پچھلی دفعہ بہت پیر کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں کیا. تو ان کے یہاں شادیاں وغیرہ چل رہی ہیں، تو کچھ اوکیزنس چل رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ کل آپ ہم لوگ سب جمع ہوں گے، ہمارے ہی زوم پہ ہوگی 7:30 بجے نا، تو آپ انگلش میں کر دیں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ اردو میں تو سن لیں، اب بچیاں ہماری نا اس کو اچھی طرح انگلش میں سمجھیں. اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب میں اردو میں تو میں نے کر لیے تھے کورسز، پھر جب مجھے لگا کہ اب ہو جائے گی امیگریشن آنے والی چند سالوں میں، تو میں نے سوچا کہ میں انگلش میں بھی کر لوں. تو جب بائی لینگویج میں کرتے ہیں نا تو کچھ چیزیں ڈبل سمجھ میں آتی. یقین کریں یہ میرا اپنا تجربہ ہے. انگلش میں جب میں نے کیا نا تو مجھے اور جبھی تو آپ سے ہم نے زور دیا ہے نا کہ زبانیں سیکھو، ٹھیک ہے نا. حضرت عمر بھی کہتے تھے کہ زبان سیکھو. اور اب آپ دیکھیں آج کل تو جو بائی لینگویج ٹرائی لینگویج ہوتے ہیں، لینگویجز زیادہ آتی ہے تو ان کو نوکری ملتی ہے. ابھی کسی بچی سے بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں، کہہ رہی آنٹی مجھے کیونکہ پنجابی ہندکو وغیرہ یہ زبانیں بھی آتی ہیں تو مجھے اس وجہ سے جاب ملی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو کوئی بات غلط نہیں بولی. اور پھر زیادہ زبانیں آتی ہیں تو ہم انٹریکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں نا. تو میں نے کہا کہ صرف انگلش میڈیم سے پڑھنا کافی نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا ٹرمنالوجی مجھے آئے نا، کہ چونکہ مختلف علماء نے بیٹھ کے انگلش کے ترجمے کیے، بڑی بڑی ڈکشنریاں. آپ کوئی بھی انگلش کا ترجمہ کھولے اس میں لکھا ہوتا ہے فلاں عالم فلاں عالم فلاں عالم مل کے سر جوڑ کے بیٹھے اور ہم نے فلاں فلاں بڑی بڑی ڈکشنریاں استعمال کی ہے. تو وہ پھر یہ ہر چیز کی، اب میڈیکل میں آپ جائیں گے تو ٹرمنالوجی الگ ہوگی. ہم جو الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم عام باتیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر جو بات کرے گا تو وہ آپ کو ٹرمنالوجی میڈیکل ٹرمنالوجی میں بات کرے گا. اسی طرح قرآن کے بھی جو انگلش کے ورڈ ہوتے ہیں جو انہوں نے ترجمے کیے، جو ترجمہ صحیح فٹ کرتا ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے انگلش میں، تو وہ ٹرمنالوجی بھی مفسرین نے قرآن لکھی، تو وہ پڑھنا اور سننا اور جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہی میں بات بتا رہی تھی. تو یہ داعین اللہ، ہماری ایک بہن کہہ رہی تھی کہ اچھا جو نہیں آ سکیں گے اس کو، ابھی کچھ لوگ کم ہی آئے تھے تو ہم نے کہا اناؤنس تو کریں گے. تو اتنی اچھی بات انہوں نے بتائی کہ ہم تو ریکارڈنگ کے ذریعے بھی، اگر 7:30 بجے کہیں اور کسی کو جانا ہے، کل سیٹرڈے بھی ہے، تو ہم ریکارڈنگ بھی بھیج سکتے ہیں. لیکن آپ لوگ کوشش کریں کہ بچیوں کو لائیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی بچیوں کے علاوہ زیادہ سے زیادہ سب اپنی دوستوں کی، کزنس کی، ورلڈ اوور سے لوگ لاگ ہو سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ کل 7:30 بجے انگلش میں ہم ان کے لیے کریں. انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے یہاں دعوت ہے تو اب ہم گروپ میں نہیں کر رہے، ہم پرائیویٹ کسی کے گھر میں، مطلب جو لوگ ہیں ان کی سمندن کے گھر یا پتہ نہیں کیا ہے جہاں بھی ہے، تو ہمارا اپنا زوم، آپ لوگوں کا ہی زوم استعمال کیا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو ثواب ملے گا. یہ جو زوم جو آج آپ جس سے پڑھ رہی ہیں، آپ لوگوں کا فرقان کا ہی زوم استعمال کیا جا رہا ہے الحمدللہ. تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے نا. تو دعویٰ کا کام کسی طرح بھی کرے تو وہ داعین اللہ، سب کو بولیں، یہ بھی دعویٰ ہو جائے گا. بولنا، فون کرنا، میں ابھی لنک بھی ڈالوں گی جلدی سے ریکارڈنگ بھیج کے، تو وہ لنک سب کو بھیجیں کہ 7:30 بجے کل 3 بجے جو ہمارا نارمل درس ہوتا ہے انگلش کا، سورۃ البقرہ چل رہی وہ ہوگا. 7:30 بجے جو ہے ہم پھر وہاں پہ یہی زوم ہمارا لنک یہی ہوگا. لیکن 7:30 میں ڈال بھی دیتی ہوں نا، پوسٹ بھی کر دیتی ہوں سسٹرز نیو یارک پہ، کانفرنس کال پہ، صدقہ جاریہ پہ، جہاں جہاں جتنے چینل سے جو لوگ آتے ہیں سب پہ ڈال رہی ہوں میں. ہیپی ان دین پہ بہت سارے گروپس ہیں، ٹھیک ہے. تو دعوت اللہ کا بھی کام کرنا ہے، خوشخبریاں دینی ہے، ڈراوے بھی دینے ہیں، مطلب یہ کہ آیتیں بتانی ہیں. تو یہ تو ہمارا آپ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحب اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اے نبی کہہ دیجئے تو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اس کے بعد ہے یہ آیت، یہ سورۃ الحجرات کی آیات تھیں ساری. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. آگے آیت دکھا دیجئے. آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. تو مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ہم دعا بھی مانگ لیتے ہیں، اللہم انا اسألک رحمت، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک لا یملکها الا انت. اے اللہ ہم آپ سے فضل مانگتے ہیں اور آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، ان دونوں کو آپ کے سوا کوئی دینے پر قادر نہیں ہے. اب دیکھیں اور رسولوں کی آمد کا کیا مقصد ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے. وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں، وہ خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ آپ کو اسی لیے ڈیٹیل میں آیت بتا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، سورۃ الحجرات کی جو آیات تھی ان کو جا کے دیکھ لیجیے گا، بلکہ دیکھیں گے کیا آپ کے پاس تو اسکرین شاٹ لے رہے کتاب بنتی چلی جائے گھر پہ، ہاں اس کو بھی دیکھیے گا گھر پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جو ہے اب آیت نمبر 49 انشاءاللہ ہم لوگ کرتے ہیں، آیت 49، ٹھیک ہے، آیت 49 دیکھتے ہیں، اگر تفصیل لمبی نہیں ہے تو نہیں ہو جائے گی، تفصیل لمبی نہیں، 49 کر کے کنکلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اور الذین وہ جنہوں نے، اچھا الذین کا یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر کوئی بتا دے الذی، اسما اور عظما جی کے علاوہ، الذی، نو اسما نو عظما، بتا دیا دونوں نے۔ دونوں نے بتا دیا، الذی، ٹھیک ہے، الذی، الذی اس کا سنگولر، والذین اور وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، واو الف کیا بتا رہا ہے، عظما جی اور اسما جی کے علاوہ کوئی بتا، واو الف کیا بتا ہے، سنگولر پلورل، چلے آپ دونوں بتا دیں، پلورل۔ پلورل، ہاں، کذبوا جھٹلایا، بی آیاتنا ہماری آیات کو، نا جو آخر میں نا ہماری، ٹھیک ہے، یمسہم چھوئے گا انہیں، یمسو مس، مس پتہ ہے نا، میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے مس، چھونا، ہم بھی بولتے ہیں مس، دیکھیں 2000 الفاظ ہیں قرآن کے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 2000 ہیں، ان میں سے 500 ہماری اردو زبان میں ہے، ہمارا تو کام ہی آسان ہو گیا کیونکہ اردو جانتے ہیں، تو ہمیں صرف 1500 الفاظ یاد کرنے، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بونس دے دیا کیونکہ اردو جانتے، اور ہمارے الفابیٹس ہمارے اوپر تہجی بھی یہی ہیں سوائے پے، اڑے اور پتہ نہیں کیا اور ہے، پے اڑے اور ایک اور ہے، یمسہم چھوئے گا ہم انہیں، العذاب عذاب، بیما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے، والذینہ اور جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے ساتھ کیا ہوگا، یمسہم العذاب انہیں عذاب چھوئے گا، کیوں، بوجہ اس کے کانو یفسقون کے وہ نافرمانی کرتے تھے، نافرمانی کرنے والوں کو عذاب آئے گا۔ تو آیت لفظی رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی عذاب اس لیے پہنچے گا کہ انہوں نے تکفیر اور تکذیب کا راستہ اختیار کیا، تکفیر یعنی انہوں نے کفر کیا ایسے، تکذیب انہوں نے جھوٹ بولا، اللہ کی اطاعت اور اس کے اوامر کی پرواہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے جو اوامر ہوتے ہیں امر کی جمع، امر یعنی حکم کی جمع، ٹھیک ہے، اوامر امر کی جمع حکم کی جمع، تو انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، انہوں نے اللہ کے احکامات کی اوامر کی پرواہ نہیں کی اور اس کی حرمتوں کو پامال کیا، ان کو مان کے نہیں دیا، اس لیے ان کو یہ نافرمانی کے لیے عذاب آئے گا۔ اب اسکرین پہ دیکھیں، تھوڑی سی سمری دیکھ لیتے ہیں، عذاب آنے کا سبب اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے، اس آیت میں عذاب آنے کا سبب بتایا گیا اللہ کی آیات کو جھٹلانا اور اللہ کی نافرمانی کرنا، عذاب کیوں آئے گا، آیت کو جھٹلانا، نافرمانی، اچھا میں ابھی اسکارف نہیں لیتی ہوں، میرے شوہر کہیں گے او یو آر ناٹ لکنگ بیوٹیفل، تم تو پریٹی بالکل نہیں لگ رہی ہو، اب دیکھو نا میں تو اتنی بڑی پوسٹ پہ ہوں، میرے تو اتنے سارے ڈنرز ہوتے ہیں اور میرے تو اتنے سارے لنچ ہوتے ہیں، اور دیکھو میرے تو پھر تم کو پتہ ہے اینول ڈنر بھی ہوتا ہے، تو شانو تم تو بہت بری لگو گی دوپٹے میں، اینول ڈنر میں تو لیزر شو ہوگا، وہاں سارے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے کوالیفائڈ لوگ ہوں گے، بڑے بڑے باسز کی بیویاں ہوں، لیکن ہم تمام خواتین جتنی ہم تھی نا جدہ میں، ہم جو ہے جو بھی ہوتا تھا ہم ویل کورڈ ابائے میں ہوتی تھی، میں تو یہ بات ضرور کہوں گی اللہ تعالیٰ ضرور ان بہنوں کو بھی جو میرے ساتھ جتنے بھی میری شوہر کے کولیگس کی دوستیاں تھیں ہمارے، ہم لوگ کورڈ جاتے تھے کچھ بھی ہو، اور وہاں کا تو ماحول ہی ایسا تھا کہ عورتیں تو الگ ہی بیٹھتی تھی نا، بیٹھتی تھی بالکل الگ بیٹھتی تھی، اور اتنے اچھا، میں مطلب آپ کو بات بتا، آپ کو ہوتا ہوگا نا میرے متعلق جانے جو پڑھا رہی وہ ہے کیا، تو وہ کچھ جو ہوتے تھے نا وہ اپنی وائفس کو ملواتے بھی تھے، تو ایک دن میرے بھی تو نہ سمجھی تھی، دین کا علم تھا، تو میں نے کہا دیکھیں فلاں فلاں، تو وہ سب کو انٹروڈیوس کروایا، انہوں نے کہا مجھے اپنی وائف کی نمائش کرانے کا شوق نہیں ہے، آپ بس انجوائے کرنے میں آپ کو دیکھنے لے جاتا ہوں کہ کیا ہے، کھانا کھلانے لے جاتی ہوں، آپ کونے میں وہ خواتین جو آپ بیٹھی ہوتی نا وہ ہم ان کی طرف نگاہ بھی اٹھا، ہم جو ہے بہت اچھا، ہم جو آپ کا پردہ کونے میں سے آپ لوگ دیکھ رہی تھی ایسے ہی بیٹھی رہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہمارے مرد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی ہے، وہ ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے سب مردوں کو کہ وہ جو ہے، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے نا شمع محفل نہیں ہوتی،
وہ جو ہے اپنے گھر کو روشن کرتی ہے، اپنی روشنی دیتی ہے، اچھی تعلیمات اپنے علم سے، دنیا کے علم سے، دین کے علم سے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے. وہ شمع محفل نہیں ہوتی، شمع گھر کی شمع ہوتی، گھر کی شمع جلاتی ہے، ظلمت کے اندھیرے اپنے علم سے چھٹاتی ہے، اور وہ بچے ایسے اس کی تربیت کرتی ہے. ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے کہ وہ جنت میں جانے والے، اور اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، اس کے شوہر کا بھی، والدین کا بھی، کہ وہ صدقہ جاریہ اس عورت کو بناتی، ان کی بھی آخرت سنوارنے والی عورت ہوتی ہے. تو وہ آیت کو نہیں جھٹلاتی، نافرمانی نہیں کرتی. ہاں ابھی دیکھوں گی، پوچھوں گی میرے شوہر سے، وہ کہیں گے تو میں پھر جو آئی بروز چھوڑ دوں گی، لوہا لگانا منع ہے. ہاں میں دیکھوں گی، میں تو پھر بال اگر نہیں، فیشن بہت کریں، بال کٹوائیں، میک اپ کریں، سب کچھ کریں، لیکن غیر مرد نہ دیکھیں، شوہر کے علاوہ، ٹھیک ہے، اپنے محرم رشتوں کے علاوہ کوئی نہ. وآخر دعوانا اور کوئی سلائڈ تو نہیں بھائی، کیونکہ اللہ یاد آ جاتا ہے، میرے خیال ہے نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں نہیں، نہیں آپ نہیں، اب نہیں میرے پاس بھی نہیں نہیں آ رہا، آپ کے پاس نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فی علمک و عملک و اوقاتکم و مالکم و اہلکم. اب دعا کر لیتے ہیں. ایک دعا ہے آج کی، وہ سب کو آتی ہے وہ دعا. ربنا ظلمنا، کیونکہ ظلم کی باتیں ہوئیں، اللہ کے ساتھ تکذیب کی، تکفیر کی، کفر کی، معصیت کی، گناہ کی، یہ سارے ورڈ اب آ رہے ہیں نا سمجھ میں، معصیت، گناہ، تکفیر، کفر، تکذیب، جھوٹ بولنا، کیونکہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آنی چاہیے سب، عربک اردو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ بتائیں یہ جو ہے کس کی دعا ہے، کس پیغمبر کی دعا ہے، کس نبی کی آدم دعا علیہ ہے؟ السلام کی ہوا ہے. کہ آدم آدم علیہ علیہ السلام کی دعا ہے، کیونکہ جنت کا پھل کھا لیا تھا، پھر انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے. اور نا ظلمنا انفسنا تغفر لنا ورحمنا، تو یہ تسنیہ کا سکہ، کیونکہ دو ہیں. کون دو ہیں؟ بیوی حوا بھی ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیں تو اللہ بارک، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، مال میں، اوقات میں برکت دے، آپ کا آنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، جو اس پہ عمل کرنے والا بتا دے، گناہوں سے بچا لے، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ لیجئے، ورنہ یہ کہ کل 7:30 بجے آپ لوگ ضرور کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ بچیوں کو بولیں، خواتین بھی سنیں، تو آپ کو ڈبل سمجھ میں آئے گا. ایک بار ہو چکا ہے نا تو اور اچھا آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم شہناز باجی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں بفلو سے ہماری الحمد یاسمین خالدہ یاسمین؟ جی جی بولیں. مجھے بس یہ پوچھنا تھا، یہ جو آپ کا 7:30 والا ہے پروگرام جو کہہ رہی ہیں، وہ جی کیا ٹاپک ہے؟ یعنی کچھ ہدایت سے ریلیٹڈ ہے؟ بہت زیادہ کس ہدایت سے ٹاپک پہ؟ ریلیٹڈ ہے. وہ سب اچھا شادی پہ ہے کہ رشتہ ہو تو کس طرح کریں، اور جو ہے اچھا، منگنی ہو تو کس طرح کریں، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو کیا دعا دیں گے، صحبت کے وقت کی کیا دعا ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں نا. اور صحیح جو صحیح، ہے کیا خرافات ہیں، کیا رسمیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا ٹھیک ٹھیک اردو میں ہو چکا ہے، انگلش میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو ان کی انشاءاللہ. بچیاں ہیں نا، کیونکہ بچیوں کی شادی اردو میں ان کو پسند آیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل انگلش میں کر دیں. اب وہ چونکہ ایک دعوت ٹائپ کی ان کے گھر میں، تو پھر وہ زوم ووم کہہ رہی کہ آپ ہی اس کا چارج لے لیں. تو عظمیٰ نے بہت محنت کی، عظمیٰ جی نے بہت ساری حدیثیں ہمیں اس میں کر کے دے دی ہیں انگلش ماشاء میں. اللہ. اور اچھا بہت 3 دن سے ہم لگے ہوئے ہیں. اسی لیے منڈے کو میرا کچھ ٹیسٹ بھی تھے، میں بھی تو جی جی اسٹوڈنٹ ہوں نا، تو پھر اس لیے ہم نے اس کو منڈے کو، ہمارا وینسڈے کو ہمارا درس نہیں ہوا. تو ضرور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بولیں